السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں ہلس بین کی 17 ایپیسوڈ یعنی 4th لاسٹ۔ تو آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہے، سب کم چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ لوسین کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں زبردستی نہیں، ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے وہ خود بھی اس لمحے سے ڈر رہا ہو کہ یہ احساسات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیے تھے۔ علیرا کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اس کے دل کی دھڑکن اس کے سینے سے ٹکرا کر جسے لوسین تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں خود پر بڑا غرور ہے نا؟ لوسین نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سرگوشی تھی، جیسے وہ اس کے اندر تک اتر رہا ہو۔ علیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اور تمہیں اپنے بے حس ہونے پر لوسین، میرا غرور تو ٹوٹ چکا ہے، تم جیسے سے جو محبت کر بیٹھی ہوں، کیا وقار، کیا حیثیت رہی ہے میری؟ اس نے فوراً طنزیہ جواب دیا، مگر اس کی آواز اتنی مضبوط نہ رہی جتنی وہ چاہتی تھی۔ اس میں آتی دراڑ پر لوسین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بے حس ہوں میں؟ وہ علیرا کے قریب ہوا اتنا کہ ان کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر میں بے حس ہوتا، لوسین نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب جھکتے کہا، تو تم اب تک زندہ نہ ہوتی۔ یہ جملہ جیسے ہوا میں ٹھہر گیا۔ علیرا کی پلکیں جھپکیں، وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے۔ اور میں نے تمہارا غرور کیسے توڑا؟ کیا میں نے کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو؟ میں نے پیر پکڑے تھے تمہارے کہ او علیرا، میں تمہاری محبت کے لیے مر رہا ہوں؟ نہیں نا، تو تمہیں کس نے حق دیا میرا غرور توڑتی پھرو؟ لوسین کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر سب تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اتنے غور سے جیسے اس کے چہرے کا ہر نقش یاد کر رہا ہو۔ میں نے توڑا غرور تمہارا کب؟ وہ جیسے اس الزام پر تڑپ اٹھی۔ ہاں، بے حس نہیں رہا۔ بے حسی میرے اس برف وجود کی سب سے بڑی فتح تھی۔ میں خود کو تم لوگوں جیسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ اگر تم مجھے نہ بتاتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ اب یہ جاننے کے بعد ہی میں ایسا ہو رہا ہوں۔ ایک ویئرولف کے قریب اس کو مارنے نہیں کھڑا، اس کو دیکھنے کھڑا ہوں، اسے محسوس کرنے کھڑا ہوں۔ اچھا لگ رہا ہے ایک ویئرولف کی آنکھوں میں اپنا عکس۔ بتاؤ کیا سزا بنتی ہے اس کی علیرا؟ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوسین اس سے یہ پوچھے گا۔ پھر اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لی اور بہت ہلکے سے سر ہلا دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، علیرا نے اپنے دل پر جبر کرتے کہا، جس پر لوسین کا ہنسنا سنے۔ علیرا نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائیں تو ان میں نمی تھی، وہ اس پر ہنس رہا تھا۔ لوسین کی ہنسی آہستہ آہستہ گونجی مگر وہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، وہ تھوڑی کڑوی تھی، تھوڑی تھکی ہوئی اور بہت حد تک سچ کو پہچان لینے والی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، لوسین نے دھیرے سے کہا اور اس کی گرفت ذرا سی مضبوط ہو گئی، اتنی کہ علیرا کو اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی سردی اور شدت ایک ساتھ محسوس ہوئی۔ وہ کرا اٹھی، چہرہ اور گردن خود بخود اوپر کو اٹھے اور دونوں کی آنکھیں مل گئی۔ تم نے اپنا سچ بتا کر جو غلطی کر دی اس روز کے لے آ کر، اس کے بعد تمہارے کسی جھوٹ کو سچ نہیں مان سکوں گا۔ وہ اس کے اور قریب جھکا۔ علیرا نے فوراً نظریں چرا لیں مگر اس بار اس کے پاس پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے لوسین، اس نے کمزور سی مزاحمت کی مگر آواز میں وہ طاقت نہ تھی جو الفاظ میں تھی۔ لوسین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ چھوڑ نہیں پا رہا، مجھے تمہاری محبت واپس چاہیے۔ وہ میرے لیے تھی، پھر تم واپس کیسے لے سکتی ہو؟ کیا تم لوگوں کے ہاں ایسی ناانصافیوں کو جائز سمجھا جاتا ہے؟ تم لوگوں کے سینے میں موجود وہ آدھا انسانی دل ایسی ناانصافی کیسے کرنے دے سکتا ہے؟ لوسین کے یہ جملے جیسے دونوں کے درمیان معلق رہ گئے۔ علیرا کی سانس رک گئی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، وہاں شدت بھری سنجیدگی حائل تھی۔ تو میری محبت کے لائق نہیں۔ علیرا نے خود کو سنبھالا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ میں تمہیں نہیں چاہتی۔ اس کی آواز اب پہلے سے مضبوط تھی مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ میرے لیے وہ محبت سب کچھ تھی لوسین۔ میرے لیے وہ میری محبت سب کچھ تھی لوسین۔ وہ رکی، گہری سانس لی۔ جو تم نے خود مار دی، اب سب کچھ ختم، ون سائیڈڈ لو ختم۔ لوسین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ بدلا، وہ پہلی بار واقعی خاموش ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا لیا۔ فاصلہ پیدا ہوا مگر وہ فاصلہ سکون نہیں لایا۔ سب کچھ ختم، اس نے دھیرے سے دہرایا، جیسے اس لفظ کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ علیرا نے سر ہلایا۔ ہاں، اور اسی لیے میں تم سے دور رہوں گی۔ یہ سن کر لوسین کی آنکھوں میں پھر وہی خطرناک آگ لوٹ آئی۔ دور؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔
تمہیں لگتا ہے اب یہ ممکن ہے؟ علیرا کا دل اس کے سوال پر زور سے دھڑکا۔ میں سفید ویئرولفز بند جگہ روشنی بھیج سکتی ہوں تو یہ بھی ممکن کر دوں گی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک ویمپائر کھڑا تھا جو جل نہیں رہا تھا اور ایک ویئرولف جو ٹوٹ رہی تھی۔ لوسین نے آہستہ سر جھکایا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اگر یہی تمہاری خواہش ہے، سب ختم کرنا ہی تمہیں بہتر لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولا، تو میں پہلی بار ایک ناپسند فیصلے کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس محبت کو مت مارو تم۔ یہ مجھے واپس دے دو۔ اگر ویمپائر اور ویئرولف کے قبیلے کے بیچ امن ہو بھی گیا تو میں اپنی شکل تمہیں نہیں دکھاؤں گا لیرا، لیکن کم از کم اس نئے سے احساس کو میرے پاس رہنے دو کہ کسی نے لوسین کو بھی بنا کسی مطلب چاہا ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تم کہہ رہے ہو میں تمہیں وہ احساس دے دوں جس نے مجھے توڑ دیا؟ لوسین نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے، علیرا نے سر ہلایا، آواز دھیرے دھیرے کانپنے لگی، کہ محبت ایک طرفہ رہ کر زندہ رہ سکتی ہے؟ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی دل چیر دینے والی تھی۔ یہ یا تو دونوں طرف ہوتی ہے یا پھر کسی ایک کو ختم کر دیتی ہے۔ علیرا کے بولتے ہی خاموشی پھیل گئی، بھاری دبانے والی، سانس روک دینے والی خاموشی۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، اتنا قریب کہ ان کے درمیان پھر صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا، مگر اس بار وہ اس کے لمس سے دور رہی۔ میں تمہیں محبت واپس نہیں دے سکتی لوسین، اس نے بہت نرمی سے انکار کیا۔ کیوں؟ وہ جیسے اسے چھونے لگا، پر ہاتھ اس کی کمر کے اطراف مٹھیوں میں بھینچ کر روک لیے۔ کیونکہ وہ اب میرے پاس بھی نہیں رہی، کہ سن کر لوسین کی آنکھوں میں پہلی بار واضح جھٹکا ابھرا۔ جھوٹ، وہ فوراً بولا۔ علیرا نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ لوسین نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ جو درد ہے، یہ جو ہر سانس کے اندر میں ہوں، یہ جو مجھے دور دھکیل کر بھی مجھے ہی چاہنے کا عذاب نازل ہے تم پر۔ وہ لوسین کا ہاتھ پکڑ کر خود سے ہٹاتی اس سے بہت دور سے رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، یہ خوف کہ اس کی محبت واقعی ایک طرفہ نہ تھی۔ یہ ویمپائر اپنے سینے پر بھڑکتی آگ لے کر اس بار آیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے لوسین، وہ سخت غصے سے گرائی تھی، مگر لوسین نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ مٹھیوں میں اپنے لباس کو بھینچتی اس سے دور ہٹنے لگی، لیکن وہ بہت مطمئن تھا۔ جواب دو، چلا جاؤں گا۔ محبت واپس کرو ورنہ میں تم سے زیادہ جان بیٹھوں گا علیرا۔ میری آنکھیں تمہارے اندر دھڑکتے دل کی حرکت دیکھ سکتی ہیں، وہ آدھا خون آلود دل، ورنہ میں تمہارے سینے سے نوچ بیٹھوں گا۔ یا پیار واپس کرو یا جان دو اپنی، بتاؤ کیا دینا پسند کرو گی؟ وہ پیچھے سرکتی دیوار سے جا لگی۔ اس نے لوسین کو دیکھتے ایک سرد سی اسمائل دی۔ تو نکال لو سینے سے وہ دل، لو نکال لو، تم اسے چھپا لو، جلدی کرو لوسین۔ لوسین اس کے جواب پر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ علیرا یوں خود کو پیش کر دے گی، چیلنج کی طرح یا شاید سرنڈر کی طرح، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان اب سانس بھی ٹھہر ٹھہر کر گزر رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں علیرا کے چہرے پر جم گئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے واقعی فیصلہ کر رہا ہو کہ دل نکالے یا خود ہار جائے۔ علیرا نے پلک بھی نہ جھپکی۔ کرو نا، وہ دھیرے سے بولی، آواز میں عجیب سی تھکن اور ضد ملی ہوئی تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ جملہ جس سے لوسین پر وار تھا، اور اس بار لوسین کے لبوں پر ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ ڈر؟ وہ اور جھکا اس کے چہرے کے اتنا قریب کہ اس کی ٹھنڈی سانس علیرا کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ تم سے؟ اس نے سر ہلایا، آہستہ سے، جیسے کسی بچے کی بات رد کر رہا ہو۔ نہیں علیرا، اس کی آواز اب سرگوشی بن چکی تھی، میں خود سے ڈر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ جو بھی کچھ لمحے پہلے علیرا کے دل پر تھا، آہستہ سے نیچے سرکا، مگر اس ہاتھ کے لمبے ہوتے ناخنوں نے علیرا کا سینہ چیرنے کے بجائے بس اس کے دل کی دھڑکن کو ہتھیلی میں محسوس کیا۔ زور زور سے دھڑکتا ہوا دل لوسین کے ہاتھ کے لمس کے نیچے دب گیا۔ وہ رکا اور ایک لمحہ آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس دھڑکن کو سن رہا ہو، محسوس کر رہا ہو، یاد کر رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ میرا ہے۔ علیرا کی سانس اس کے استحقاق پر رک گئی۔ نہیں، وہ فوراً بولی، مگر آواز کمزور پڑ گئی، یہ تمہارا نہیں۔ وہ ضد میں مچلی۔ ہے علیرا؟ لوسین نے آنکھیں کھولی اور اس بار اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ درندگی، صرف ایک عجیب سا یقین تھا، کیونکہ تم نے یہ دل مجھے دیا تھا۔ علیرا کی آنکھوں میں نمی اب صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ تو پھر لے لو میرے سینے سے اسے۔
وہ سرگوشی میں بولی، اور ختم کر دو سب کچھ۔ لوسین نے اس کے چہرے کو دیکھا، بہت غور سے، پھر آہستہ سے، بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے دل سے ہٹا لیا، جیسے خود کو روک رہا ہو، جیسے خود کو ہرا رہا ہو۔ نہیں، وہ دھیرے سے بولا تو علیرا چونکی۔ کیوں؟ علیرا کی آواز میں پہلی بار بے بسی تھی۔ تم چاہتے تو؟ وہ جیسے حیران و پریشان ہوئی۔ میں چاہتا ہوں، وہ فوراً بولا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خطرناک شدت لوٹ آئی، مگر اس میں کچھ اور بھی شامل تھا۔ میں تمہیں توڑنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے جیسا بے حس بنانا چاہتا ہوں، تمہیں مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ تم مان لو۔ وہ رکا، اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہری، پھر دوبارہ آنکھوں میں آ گئی۔ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ علیرا کی سانس ایک لمحے کو جیسے لرز گئی، لیکن وہ دھیرے سے بولا، میں یہ سب نہیں کر رہا۔ خاموشی پھر چھا گئی۔ کیوں؟ اس بار سوال علیرا کی آنکھوں میں تھا، آواز میں نہیں۔ لوسین نے ایک قدم پیچھے لیا، پہلی بار فاصلہ خود بنایا، کیونکہ وہ آہستہ سے بولا، اگر میں نے تمہارا دل زبردستی چھین لیا تو اس میں محبت نہیں رہے گی، بس خون اور گوشت کا ٹکڑا بن کر رہ جائے گا۔ علیرا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، اور وہ سر جھکا کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں پہلی بار کسی تباہ کرنے والی چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی جیسی چاہت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ ختم نہیں ہوا علیرا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں یقین تھا۔ میں تمہاری محبت واپس لے کر رہوں گا۔ وہ ایک لمحہ رکا، مگر اس بار تم خود دو گی۔ وہ اس کے یقین پر طنزیہ مسکرائی تو لوسین بھی بالکل ٹھیک سامنے والی دیوار سے لگ کر اسے دیکھنے لگا۔ علیرا کو اس کی موجودگی اور نظریں بری طرح پریشان کر رہی تھی، جبکہ ہال کے اندر ماحول وقتی طور پر پرسکون تھا، مگر وہ پرسکونیت سطحی تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ نیما نے خود کو سنبھال لیا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھیں تھکی ہوئی مگر قدم مضبوط تھے۔ وہ ہاتھ ماؤں کے ساتھ ہال کے اندر داخل ہوئی، ان کے ہاتھوں میں شیشے کے نفیس گلاس تھے، جن میں گہری سرخی لیے ریڈ بلڈ وائن ہلکی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کیلن اور کمانڈر ایک طرف بیٹھے تھے، چوکس مگر وقتی طور پر محفوظ، جبکہ نیما آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ اس کے ہر قدم میں ہلکی سی جھجک تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ قریب جا رہی ہے، اس کے قریب۔ کیلن کی نظریں جسے خود بخود اس پر جم گئی۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں میں کبھی نہیں آ سکتا تھا، پچھتاوا، محبت اور بے بسی۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی، نیما نے نظر جھکا لی۔ وہ قریب آئی، اتنی قریب کہ کیلن اور نیما میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ ہاتھ ماؤں نے گلاس آگے بڑھائے، نیما نے ایک گلاس تھاما اور ہلکے کانپتے ہاتھوں سے کیلن کی طرف بڑھایا، مگر ڈریون کی نظر ان پر پڑی۔ رکو! ڈریون کی آواز گونجی، اس کا لہجہ تیز، تحکم برا اور خطرے سے لبریز تھا۔ ڈریون نے اسے چوکنا کرنا چاہا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ نیما کے ہاتھ سے گلاس کیلن کے ہاتھ سے چھونے ہی والا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے دو مخالف طاقتیں ٹکرا گئی ہوں۔ ہوا کا شدید جھٹکا پورے ہال میں پھیلا، نیما کا جسم پیچھے کی طرف اچھلا اور وہ دور جا کر ستون سے ٹکرائی۔ ادھر دیکھ! کیلن بھی پوری شدت سے پیچھے جا گرا، فرش پر گھسیٹتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ گلاس ہوا میں ہی ٹوٹ کر بکھر گیا، سرخ وائن زمین پر پھیل گئی جیسے خون بہہ گیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی، ہاتھ ماؤں کی چیخیں، سپاہیوں کی دوڑ، اور پھر خاموشی، بھاری خوفناک خاموشی۔ ڈریون فوراً آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور فکر بھی۔ میں نے خبردار کیا تھا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، مگر اس میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ جادو مضبوط ہو چکا ہے، اب تم لوگ براہ راست تو کیا بالواسطہ بھی ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ نیما زمین پر بیٹھی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، جبکہ اس کے بازو کانپ رہے تھے، مگر اسے اپنی چوٹ کا احساس بھی نہ تھا۔ اس کی نظریں صرف کیلن پر تھیں۔ کیلن! وہ بمشکل بولی۔ ادھر کیلن نے خود کو سہارا دے کر اٹھنے کی کوشش کی، اس کے ہونٹوں سے ہلکا سا خون بہہ رہا تھا، مگر اس سے بھی پرواہ نہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ درد کے باوجود فوراً بولا۔ نیما کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہم ایک دوسرے کو کبھی چھو نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ بولتے ٹوٹ گئی۔ کیلن نے آنکھیں بند کر لی ایک لمحے کے لیے، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شاید امن کے بعد ایسا ممکن ہو جائے۔ یہ شاید بھی جھوٹ تھا، وہ جانتا تھا یہ ممکن نہیں رہا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ چند قدموں کا نہیں تھا، وہ جادو کا تھا، اور جادو دلوں سے زیادہ بے رحم ہوتا ہے۔ نیما نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے وہ پھر بھی اس تک پہنچنا چاہتی ہو، مگر اس بار وہ خود رک گئی۔ اسے یاد تھا بھی کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، اور یہی لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی وہ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اس وقت ڈریون اور کمانڈر کے عقب کی طرف سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا؟ علیرا کی آواز سنائی دی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اندر آئی، اس کے پیچھے لوسین بھی تھا۔ دونوں کے چہرے پر تشویش صاف تھی۔
अलीरा ने जैसे ही नीमा को इस हालत में देखा फौरन इसकी तरफ बढ़ी। नीमा, वो इसके पास घुटनों के बल बैठी, उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? नीमा ने बस सर हिलाया, मगर इसकी दिलखराश नजरें अब भी कैलन पर थीं। लूसियन की नजर फौरन मंजर को समझ गई। टूटा हुआ ग्लास, फासले पर गिरे दो लोग और हवा में बाकी मांदा जादू की लहरें, इसकी आंखें जरा सुखड़ी। जादू ने रद्द अमल दिया, वो आहिस्ता से बोला। ट्रेवन ने सर हिलाया और पहले से ज्यादा शदीद। कमांडर ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कोई चाहता है कि ये दोनों कभी एक ना हो सके। ये जुमला जैसे सब पर भारी पड़ गया। लीरा ने नीमा का हाथ मजबूती से थामा। हम कुछ ना कुछ करेंगे नीमा, आज की रात मुमकिन है तुम दोनों भी इस जादू से निजात पालो। वो नरमी से बोली, मगर इसकी अपनी आवाज में भी यकीन कम था। उधर कैलन ने दीवार के सहारे खड़े होकर नीमा को देखा, दूर से, बहुत दूर से, और इसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, वो धीरे से बोला, मगर किस्मत से नहीं। नीमा की आंखों से आंसू बह गए और इस हॉल में मौजूद हर शख्स ने इस लम्हे एक बात शिद्दत से महसूस की कि ये जंग सिर्फ कबीलों की नहीं रही थी, ये अब दिलों की जंग थी। और इस जंग में सबसे ज्यादा जख्मी वो होते हैं जो एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। इस हादसे ने जैसे आती हुई रात और मुश्किल बना दी थी। सबकी सोचें गहरी थी, जबकि ड्रेमन को रात होने से पहले अलीन को जाकर खबरदार करना था कि वो आज रात किसी जिद, किसी भूल के सबब भी जंगल में कदम ना रखे, क्योंकि आज बस्ती पर वैम्पायर्स ने हमला करना था। वो अपने सिपाहियों को चंद अहम जिम्मेदारियां सौंपे रेड लाइन की तरफ पहुंचा और फिर हवा की रफ्तार से वो एलीन के फार्म हाउस तक पहुंचा। इस बार वो दरवाजे से आया था। इसने इस पूरे फार्म हाउस की गिर्द एक जादुई लकीर खींच दी थी ताकि शेडो वॉकर से उसका ये घर महफूज रहे। जब तक वो फार्म हाउस के अंदर रहती वो महफूज थी। एलीन के डैड के गार्ड ने ड्रेमन को फौरी घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। पूरा दिन वो अपने रिसर्च वर्क पर बिजी रही थी, लेकिन इसने ड्रेमन को मिस भी किया। वो यही सोच रही थी कि शाम होते ही ड्रेमन की बस्ती जाकर इसे सरप्राइज देगी, और उसकी ये सोच ड्रेमन भांप चुका था। वो घर में दाखिल हुआ तो उसे किचन में गुनगुनाने की आवाज आई। वो अपने लिए डिनर की तैयारी करते हुए कुछ गुनगुना रही थी। ड्रेमन के संजीदा चेहरे की शिकनें लम्हा लगते ही दूर हो गई। किचन में हल्की रोशनी थी, चूल्हे की मध्यम आंच और एलीन की धीमी सी गुनगुनाहट माहौल में फसू बर्पा कर रही थी। वो चम्मच हिलाते हुए खुद में मगन थी। बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे। इसने ब्राउन लेदर स्कर्ट के साथ हाफ वाइट वूली स्वेटर पहन रखा था। दरवाजे के पास खड़ा ड्रेवन चंद लम्हे बस उसे देखता रहा। जंग, खतरा, जिम्मेदारियां सब जैसे एक लम्हे को बसे मंजर में चले गए। ये सुकून या आम सी जिंदगी, ये वो चीज थी जो उसके नसीब में कभी नहीं थी। तुम्हें कुकिंग भी आती है ली? इसकी बात सुनकर एलीन चौंकी, फिर फौरन पलटी। ड्रेमन! एलीन के चेहरे पर खुशी जैसे फूट पड़ी। वो फौरन इसकी तरफ बढ़ी, मगर ड्रेमन ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया तो एलीन रुक गई। अभी मेरे करीब मत आओ, कुछ ज्यादा पावर्स एक्टिव है, तुम्हें चोट पहुंच सकती है। अभी अभी तुम्हारा ये घर महफूज करके आया हूँ। वो भी जैसे शौकी, खुमार और प्यार सब एक तरफ करते संजीदा हुई। क्या हुआ ड्रेमन, ये क्यों करना पड़ा? इसने भवें उठाते ड्रेमन को देखा। एलीन ने वो सफेद फूल अब तक अपने बालों में अटका रखा था। ड्रेमन चंद कदम आगे आया, इसकी नजरें अब संजीदा थी। आज रात तुम कहीं नहीं जा रही। एलीन ने फौरन आंखें तंग की। और रेली, और ये हुक्म क्यों जान? वो हल्का सा चिढ़कर बोली, मगर ड्रेमन के चेहरे की सख्ती देखकर इसका लहजा खुद ही बदल गया। एली, वो सद नजरों से उसे देखते घूरा। लेकिन हुआ क्या है? ड्रेवन ने एक लम्हा उसे देखा। वो फिक्रमंद और परेशान थी। आज रात जंग होगी। कमरे की फिजा जैसे जम गई। वैम्पायर्स आएंगे। एलीन की सांस हल्की सी अटकी। कितना खतरनाक है ये सब? वो थोड़ी सी डरी लगी। इतना कि तुम्हारी एक जिद तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर सकती है एलीन। एलीन ने उसकी तमाम तर पावर से बेनियाज होते ड्रेमन के दोनों हाथ अपने हाथों में भरे। उसे इससे कोई तकलीफ ना हुई। इंसानी फितरत ही एलीन की ताकत थी और वो हर शिद्दत मान कर सकती थी। ड्रेमन को भी उसकी ताकत का अंदाजा भी हुआ, वरना इस वक्त कोई इंसान ड्रेमन को छू नहीं सकता था। जहाँ सब दरिंदे थे वो एम्पैथी रखती थी, और यही चीज जंग भी रोक सकती थी। रोक ना भी सके, कम से कम डिले कर सकती थी। ड्रेमन ने हैरान होकर उसके हाथों को देखा। वो बआसानी उसके अंदर की हर बेकाबू शिद्दत कंट्रोल कर चुकी थी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ड्रेमन ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, फौरन सख्त और खत्मी जवाब आया। मैं लड़ सकती हूँ ड्रेमन, जंग अगर संगीन है तो मुझे यहाँ डर कर नहीं बैठना। मोहब्बत हो तुम मेरी, मुझे इसे साबित करने दो। देखो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छे दिल की इंसान हूँ। वो उसकी बातों पर यकीन कर रहा था। लेकिन तुम इंसान हो एलीन, वो जरा बुलंद आवाज में बोला। एलीन की आंखों में चोट सी आई। और इसलिए तुम कीमती हो।
دیکھو تم کس قدر قیمتی ہو کہ مجھے اس وقت بھی چھو رہی ہو۔ وہ فوراً نرم ہوا تاکہ وہ تکلیف محسوس نہ کرے۔ تم لڑنے کے لیے نہیں بنی، تم وہ ہو جسے بچایا جاتا ہے۔ علین نے سر ہلایا، ہلکی سی ضد کے ساتھ مسکرائی۔ مجھے بچایا جائے گا یا نہیں یہ میں خود منتخب کروں گی ڈریون۔ وہ جیسے ابھی بھی بضد تھی۔ میں آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہوں۔ ڈریون اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ یہ پورا فارم ہاؤس پروٹیکٹڈ ہے، جب تک تم یہاں ہو کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ میں یہ جنگ سمیٹ کراؤں گا، ہم ایک ہوں گے، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اب بہت قریب تھا، لیکن علین کی ضد کوئی عام ضد نہ تھی۔ تم باہر نہیں جاؤ گی۔ علین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ لمحے وہ مسکراتی رہی۔ سمجھ گئی، میں خود کو روک پائی تو ضرور۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر کہاں ڈھونڈوں گی تمہیں؟ بتا رہی ہوں، اگر تمہیں کچھ ہوا سیدھا کسی ویمپائر کے سامنے جا کر کہوں گی کہ ختم کر دے مجھے۔ وہ علین کے فیصلے پر مسکرایا، اپنی ناک اس کی گال سے رگڑتے ہنسا۔ وہ ایک پاگل لڑکی تھی۔ میں مر بھی گیا تو امن اور اپنی دہشت پھیلا کر ہی مروں گا، پھر چاہے تم کسی بھی درندے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ، وہ ڈریمن کی عورت کو چھونا دور دیکھے گا بھی نہیں، اور تم پھر جیو گی، مجھے محبت کرتی رہو گی۔ میں چاہتا ہوں ہم اچھے حالات میں ملیں، اس لیے میری بات ماننا میری جان، اور اگر اس گھر سے نکلی تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری جان کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اور اگر دھیان 1 سے 2 پر گیا تو شاید ہم میں سے کوئی نہ بچ سکے۔ ایلین کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ڈریون کا حکم نہیں تھا، یہ اس کا خوف تھا، اسے کھونے کا خوف۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے رہے کہ سانسیں آپس میں الجھنے لگیں، مگر اس بار نہ شرارت تھی نہ ہنسی، صرف ایک بھاری سا سکوت پھیلا تھا۔ تم ایسے ہی کرتے رہو گے ہمیشہ، ایلین نے دھیرے سے شکوہ کیا۔ پہلے مجھے اپنی دنیا میں کھینچتے ہو، پھر دروازے بند کر دیتے ہو۔ ڈریون کی پلکیں ہلکی سی جھپکیں، ایلین کا شکوہ برحق تھا۔ یہ دروازہ تمہارے لیے بند نہیں، محفوظ ہے، وہ آہستہ بولا۔ ایلین نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ فرق ہوتا ہے ڈریون، بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اس کے بازو جھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دونوں درست تھے اور پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ ڈریون نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ اگر تم باہر آئیں، اس کی آواز اب خطرناک حد تک نرم تھی، تو میں تمہیں روکوں گا۔ ایلین کے لبوں پر ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اور اگر میں نہ رکی تو؟ ڈریون کی آنکھوں میں سنہری آگ لپکی۔ تو میں تمہیں اٹھا کر واپس لے آؤں گا۔ چند لمحے گزرے، پھر ایلین ہنسی، ہلکی مگر درد بری ہنسی۔ پہلے کبھی کسی نے مجھے اس طرح تھریٹن نہیں کیا، اتنی محبت کے ساتھ۔ ڈریون کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اس پر اس نے خود کو نہیں روکا۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے ایلین کے گال کو چھوئیں، نرم و محتاط انداز میں، جیسے وہ کوئی نازک چیز ہو۔ ایلین کی سانس متاثر ہوئی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ سرگوشی میں بولا، میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ایلین نے اس کی کلائی پکڑ لی، اور میں تمہیں اکیلا لڑنے نہیں دے سکتی۔ یہ ایک ضد نہیں تھی، اب یہ فیصلہ تھا۔ ڈریون نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کو پھر آہستہ سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ تم مجھے کمزور کر رہی ہو ایلی، وہ بہت دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ میں تمہارا ساتھ، تمہاری طاقت بند کر دوں گی، تم دیکھنا۔ وہ ایک لمحے کو بس اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ پیچھے ہٹا۔ وہی دیوار، وہی فاصلے واپس آ گئے۔ تم سے کچھ کہنا فضول ہے، اندر رہنا۔ اس کی آواز پھر حکم بن گئی تھی۔ یہ میری آخری وارننگ ہے ایلین۔ ایلین نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتی رہی۔ ڈریون مڑا اور اگلے ہی لمحے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایلین وہیں کھڑی رہ گئی، چولہے پر رکھا کھانا جلنے لگا، مگر اسے خبر ہی نہ رہی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ایلین وہیں کھڑی رہی۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے ابھی اس نے ڈریون کے اندر کا طوفان روک دیا تھا۔ میں واقعی کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر ہوا تیز ہونے لگی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، سورج بس ڈھلنے کے قریب تھا اور جنگ بس آنے ہی والی تھی۔ ایلین نے دروازے کی طرف دیکھا، ڈریون کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، اندر رہنا۔ وہ چند قدم دروازے کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ میں رک جاؤں؟ ایک لمحہ گزرا، پھر اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی محبت چمکی۔ یا اس کے ساتھ کھڑی ہوں؟ ایلین کے پاس فیصلہ کرنے کو بس تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ ٹنڈنات جی جناب، تو کیسی لگی ہے آپ کو 4th لاسٹ ایپیسوڈ؟ کل ملتے ہیں 3rd لاسٹ ایپیسوڈ آف ولفسبین کے ساتھ، جو اسپیشل ہوگی بہت زیادہ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔